بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، افغانستان سے بہت بڑی خبریں آئی ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ آپ یوں سمجھیے کہ طالبان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو افغانستان یا طالبان کے دشمن ہیں ان کے اوپر ایک لحاظ سے خوف طاری ہو گیا ہے، ان کے پسینے چھوٹ گئے ہیں یا ان کے چھکے چھڑا دیے گئے ہیں۔ کسی کے ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی تھی، کوئی شک و شبہ تھا، تو اس شک و شبے کو اب طالبان نے دور کر دیا ہے۔ یہ اعلان افغانستان کے مستقبل کے لیے بھی بہت ضروری تھا، اور طالبان نے اس غلط فہمیوں کو، خوش فہمیوں کو، یا جو چوری کا مال سمجھ رہے تھے یا مال غنیمت کے طور پہ افغانستان کے اوپر نظریں رکھے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ بہت بڑا بیان ہے اور اعلان ہے۔ ہفتے کے روز طالبان نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر کے ان لوگوں کو اور ان افواہوں کو دم توڑ دیا ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ غور صوبہ جو افغانستان کا ہے وہ اب مکمل طور پہ طالبان کے کنٹرول میں آ گیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس صوبے کے گورنر نے جو اپنی حکومت کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس نے جو اشرف غنی کی حکومت کو کہا ہے اور جو وجوہات بیان کی ہیں کہ اس کا صوبہ طالبان کے کنٹرول میں کیسے گیا، اور افغانستان کی حکومت کیسے چاہتی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ طاقت سنبھال لیں، یہ ہماری دوسری بڑی خبر ہے۔ اور پھر افسوسناک خبر جو ہے وہ کابل سے ہے، جہاں پہ آج دھماکہ ہوا، بلکہ 2 دھماکے ہوئے۔ جو کابل کے 2 اضلاع ہیں، ان دھماکوں کے اندر اب تک کی اطلاعات کے مطابق 7 لوگ مارے گئے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی خبر جو ہم نے آپ کو دینی ہے وہ خبر یہ ہے کہ جناب جو حامد کرزئی پاکستان مخالف صدر تھا، پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بیانات دیتا تھا، اب وہ مدد کے لیے، ایک بھیک مانگنے کے لیے پاکستان آئے گا، اور خود نہیں آئے گا، بہت سارے لوگوں کو لے کے آئے گا۔ یہ کیا خبر ہے؟ یہ خبر میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان تمام خبروں کی تفصیل پیش کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ جناب، میں سب سے پہلے طالبان کے بیان اور پھر اشرف غنی اور پھر تمام باقی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ڈسکس کروں گا۔ ترکی سمیت بہت سارے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فوجیں افغانستان کے اندر ٹھہریں۔ اچھا، ان ملکوں کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ جنہوں نے امریکہ کو شکست دے دی ہے یا امریکہ کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ افغانستان سے نکلیں، وہ کسی اور طاقت کو کیسے یہ موقع دے سکتے ہیں کہ وہ ان کے ملک میں سٹے کرے۔ لیکن اب بھی ترکی سمیت نیٹو کے لوگ جو ہیں وہ کابل ایئرپورٹ کی، حیران کن بات ہے، اگر آپ کو کابل ایئرپورٹ اتنا ہی منظور نظر تھا، اتنا ہی پسند تھا، تو اس کے لیے اقدامات کرتے، افغان آرمی کو ٹرین کرتے، جس کی آپ کو اتنی فکر ستا رہی ہے، اس کو لے کے اور سفارت خانوں کو لے کے بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی تھی، جس پہ آج طالبان نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے ملک میں موجود غیر ملکی سفارت خانوں اور ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں ان کی حفاظت کرنا افغانستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کسی اور کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری سیکیورٹی کے متعلق کسی اور ملک کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ترکی کو خاص کر، کہ ترکی جو کہہ رہا تھا کہ ہماری فوجیں یہاں پہ رک جائیں گے، انہوں نے کہا اگر آپ رکنا چاہتے ہیں رک جائیں، پھر آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کا علاج کریں گے۔ اور انہوں نے کہا یہ کسی ملک کو امید نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی ملک کی فوج کو افغانستان میں رکنے کا موقع دیں گے۔ اور اس سارے معاملے کو لے کے جو خبر تھی بنیادی طور پہ وہ یہ تھی، جی افغانستان کے اندر موجود جو غیر ملکی سفارتکار ہیں وہ بہت پریشان ہیں اپنی سیکیورٹی کو لے کے، ان کو یہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ جب یہاں سے امریکہ چلا جائے گا، نیٹو فورسز چلی جائیں گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا، ہماری سیکیورٹی کیا ہوگی۔ افغانستان کے طالبان نے کہا ہے کہ افغان لوگ اور ہم افغانستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے، اور یہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود، یعنی طالبان کی اس شٹ اپ کال کے بعد اور یہ واضح اعلان کرنے کے بعد کہ تمہیں ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیٹو نے پھر بھی سگا بننے کی کوشش کی ہے، اور جو کابل ایئرپورٹ ہے اس کی سیکیورٹی کو لے کے انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو فنڈنگ دے گا، اور اس فنڈنگ سے کابل کی جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی طالبان کی بات۔ اشرف غنی جب اپنے دور صدارت کے اندر اس نے پاکستان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، اس نے اپنے انٹرویوز کے اندر پاکستان کے بارے میں کیا کچھ الفاظ استعمال نہیں کیے، اور پھر بھارت کے ساتھ مل کے اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کھیل نہیں کھیلا، پاکستان کے خلاف کیا سازش نہیں کی۔ لیکن قدرت کا انتقام دیکھیے کہ
کہ اب وہی اشرف غنی پاکستان آئے گا اور اسلام آباد میں جو ہے وہ مدد مانگے گا۔ خبر یہ ہے کہ ایک ہائی لیول کے ڈیلیگیشن لے کے جو اشرف غنی نے قائم کیا ہے ایک ریکنسیلیشن یا ایک امن کے لیے، وہ وفد اسلام آباد آئے گا اور پاکستان سے یہ کہے گا کہ جو پیس پروسیس ہے اس کے اندر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں اور آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا بھی ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے کہ اب یہ پاکستان کے اوپر اتنا ریلائی کرنا کیوں شروع ہو گئے۔ خبر یہ ہے، بلکہ یہ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، زلمے خلیل زاد نے افغانیوں کو 2 آپشنز دی ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس 2 آپشنز ہیں، لڑنا چاہتے ہو لڑ دو، تمہاری مرضی ہے، ہم تو جا رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے امن کا راستہ، اور جب امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے تو اس کے واضح کرنے کے بعد اب افغانیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ بگاڑنی ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس ساری صورتحال کو لے کے اب جو حامد کرزئی ہے وہ پاکستان آ رہا ہے۔ اب چلتے ہیں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت افغانستان کو لے کے، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کا جو غور صوبہ ہے وہاں پہ 19 افغان فوجی مارے گئے ہیں۔ ان کے مارے جانے کے علاوہ 10 ایسے فوجی ہیں ان کو قید بھی طالبان نے کر لیا۔ یہ مارے جانے والی یا قید کرنے والی خبر بڑی نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ جو غور کا صوبہ ہے وہاں پہ گھمسان کا رن پڑا، ہیوی لڑائی ہوئی، ہیوی کلیشز ہوئے ہیں، اور اس کے بعد طالبان نے اس صوبے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ گورنر جو غور کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں جو مدد ریکوائرڈ تھی، ہمیں جو ملٹری ایکوپمنٹ چاہیے تھا، ہمیں جو فوری طور پہ رسپانس چاہیے تھا، جو ہماری گورنمنٹ ہے سینٹرل گورنمنٹ، اس نے ہمیں وہ رسپانس، وہ مدد نہیں دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو افغان طالبان ہیں یہ کنٹرول سنبھال لیں، اور یہ ایک ہی لفظ استعمال کرے جی ہم نے ایویکویٹ کیا ہے۔ ایویکویٹ کیوں کیا؟ جی ہم سویلینز کو بچانا چاہتے ہیں۔ اب یہ معاملہ تو سمجھ میں کم از کم ایک عام آدمی کے نہیں آتا۔ دوسری جانب جو طالبان کا یا افغانستان کی حکومت کے اندر جو اس وقت تشدد ہے، جو وائلنس ہے، وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آج افغانستان کے دارالحکومت کابل کے اندر 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ ان 2 دھماکوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایک دھماکہ ڈسٹرکٹ 13 کے اندر ہوا ہے اور دوسرا دھماکہ ڈسٹرکٹ 16 کے اندر اور 6 کے اندر ہوا، 6 کے اندر ہوا ہے، اور ان 2 دھماکوں کے اندر 7 لوگ مارے گئے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ 7 لوگ عام شہری تھے، سویلین مارے گئے ہیں۔ ابھی تک اس دونوں جو ہونے والے دھماکے ہیں، اور ان میں سے ایک دھماکہ جو پاکستان نے محمد علی جناح ہاسپٹل بنایا ہے اس کے قریب ہوا، ابھی تک اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن صورتحال طالبان نے افغانستان کے اندر جو کچھ بنائی ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔